ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین واعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ احل اللہ البیع وحرم الربا، صدق اللہ العظیم۔ سود کی حرمت ثابت ہے لا ریب کتاب و سنت سے، سود کی حرمت ثابت ہے لا ریب کتاب و سنت سے، حق نے خطاب عام کیا یوں دیکھو ساری امت سے۔ سود کا ایک درہم بھی سنو 36 زنا سے بڑھ کر ہے، سود کا ایک درہم بھی سنو 36 زنا سے بڑھ کر ہے، سود ہے نجس عینی، یہ سور سے بھی بدتر ہے۔ حاضرین مجلس، آج میں اس پاکیزہ محفل میں سود کی حرمت اور اس کے نقصانات کو بیان کرنا چاہتی ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں کہ مجھے صحیح بولنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ میری پیاری بہنوں، سود ایک ایسا لفظ ہے جس کو ہر خاص و عام انسان جانتا ہی نہیں بلکہ اچھی طرح واقف بھی ہے۔ سود خوری کا طریقہ دنیا میں آج پیدا نہیں ہوا بلکہ اسلام کے ظہور سے پہلے بھی سلسلہ جاری تھا، لیکن آج کے دور میں اس بدترین فعل کو اس قدر عام کر دیا گیا ہے کہ لوگ اپنی کمعقلی اور بدبختی کی وجہ سے تجارت کے لیے ریڑھ کی ہڈی سمجھنے لگے، جبکہ مسلم معاشرے کے لیے ایک دیمک کی حیثیت رکھتا ہے جو انسان کو اندر سے بالکل کھوکھلا کر دیتا ہے۔ ملت اسلامیہ کی شہزادیوں، ہم سب کے آقا و مولا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے سود لینے والے، دینے والے، لکھنے والے اور گواہ بننے والے پر لعنت فرمائی ہے، اور اعلان خداوندی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خرید و فروخت کو حلال کیا ہے اور سود کو حرام قرار دیا ہے۔ سود کی لعنت کی وجہ سے بہت سے غریبوں کے گھر کے ساز و سامان ختم ہو جاتے ہیں اور بعد میں انہیں در بدر کی ٹھوکریں کھانی پڑتی ہیں۔ جو لوگ سودی کاروبار کرتے ہیں وہ لوگ غریبوں کا خون چوس رہے ہیں اور غریبوں کو ہمیشہ غریب رہنے پر مجبور کرتے ہیں۔ صرف یہی نہیں بلکہ ہمدردی اور غمخواری کو ختم کرتے ہیں۔ حضرات گرامی، سود کے لین دین اور اس کے کاروبار سے اللہ تبارک و تعالیٰ کس قدر ناراض ہوتے ہیں اس کا اندازہ آپ اس آیت پاک سے لگا سکتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من اللہ ورسولہ۔ اے ایمان والو، اگر تم حقیقت میں مسلمان ہو تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرو اور جو تمہارا سود باقی رہ گیا ہے اس سے درگزر کر دو۔ اگر تم ایسا نہ کرو تو اللہ اس کے رسول محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ۔ حضرات گرامی، سود کی نحوست اور اس کے گناہ کا اندازہ آپ اس حدیث پاک سے لگا سکتے ہیں جس میں جناب رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سود کے 73 درجات ہیں اور ان میں کم سے کم گناہ یہ ہے کہ کوئی شخص اپنی ماں سے زنا کرے۔ اے دنیا میں رہنے والوں، سود کی نحوست یاد کرو، اس کی لعنت یاد کرو، اس کی حرمت یاد کرو۔ میری پیاری بہنوں، جب جناب رسول صلی اللہ علیہ وسلم شب معراج پر تشریف لے گئے تو جہاں آپ کو جنت و جہنم اور انبیاء کرام کا دیدار کرایا گیا وہیں آپ نے سود خوروں کو بھی دیکھا جن کے پیٹ بڑے بڑے گڑھوں کے مانند تھے۔ یہ وہی لوگ تھے جو سود بیاج کھاتے تھے اور دنیا میں لوگوں سے مفروضہ روپے سے زیادہ وصول کیا کرتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب ہم ایک سرخ نہر پر پہنچے تو دیکھا کہ اس کا پانی سرخ خون کی طرح تھا اور کچھ لوگ بمشکل کنارے کی طرف آتے اور کنارے پر فرشتہ پتھر لیے بیٹھے تھے، زبردستی ان کے منہوں کو پھاڑ کر ان کے پیٹ میں ڈال دیتے۔ میری پیاری بہنوں، ملت اسلامیہ کے نوجوانوں، آج کل ہم لوگوں کو ہر وقت اپنے پیٹ بھرنے کی فکر رہتی ہے۔ پیٹ بھرنے، مال حاصل کرنے کے لیے حلال و حرام کی پرواہ نہیں رہی۔ مال و زر کے لیے اپنے آپ کو بالکل آزاد سمجھا جا رہا ہے، جبکہ مسلم معاشرے کے لیے پہلی اور آخری چیز شریعت اسلامیہ ہے، نہ کہ اس کی عقل۔ سود اس لیے حرام ہے کہ صاحب مال اس میں اپنے لیے نقصان کا کسی پہلو کا روادار نہیں ہوتا بلکہ نفع ہی نفع کا طالب ہوتا ہے۔ آدمی کو اپنی آمدنی کے ذرائع پر بہت گہری نظر ہونی چاہیے۔ اگر آمدنی حرام ہوگی تو نہ ہی اس کی دعا قبول ہوگی اور نہ ہی اس کے صدقات قبول ہوئیں گے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، یعنی اللہ تعالیٰ سود کو مٹاتا ہے اور صدقات کو بڑھاتا ہے۔ اے غریبوں کی مجبوری کا ناجائز فائدہ اٹھانے والوں، کان کھول کر سن لو، تمہیں وہ مال کبھی فائدہ نہیں پہنچا سکتا اور نہ ہی کبھی تمہیں معاشرے میں عزت کی نگاہ سے دیکھا جا سکتا ہے۔ رشوت سود کھا کھا کر اے غافلو خوب موٹے ہوئے سوچ لو۔ حضرات گرامی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ روزی کو دور مت سمجھو، کوئی بھی آدمی اس وقت تک نہیں مر سکتا جب تک کہ اس کے مقدر میں روزی لکھ دی گئی ہے اس کو مل نہ جائے، لہذا حلال روزی کماؤ اور
اور حرام کو چھوڑ دو۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام مسلمانوں کو حلال روزے کمانے کی توفیق دے اور حرام سے بچائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔